If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself. یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کوئی راز راز ہی رہے تو اس کو اصل میں آپ کو اپنے آپ سے بھی چھپانا پڑے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں آج کل کہ اپنے ہی دوست کو یا کسی کو بھی راز بتا کر کہتے ہیں کہ اس کو راز ہی رکھنا، جبکہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. وہ راز راز رہتا ہی نہیں ہے جب آپ کسی دوسرے کو بتا دیتے ہیں. آج کے ولاگ میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی باتیں شیئر کروں گی جو آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی ہیں. دیکھیں ہماری لائف میں کیسے بھی حالات چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں یا برے چل رہے ہیں، کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج میں آپ کو آپ کی لائف سے ریلیٹڈ کچھ ایسی باتیں بتانے والی ہوں کہ جو آپ کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کرنی ہے. اگر آپ کسی سے شیئر کریں گے اس سے آپ کو پازیٹیو تو فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ہاں نیگیٹو ضرور افیکٹ پڑ سکتا ہے. اس لیے شیئر کر کے پچھتانے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی رک جائیں. ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو سننا اور ان پر عمل کرنا آپ کے لیے لائف چینجنگ ثابت ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ باتیں لوگوں کے ساتھ یہ باتیں شیئر کریں گے نا تو لوگ آپ کی ویلیو بھی نہیں کریں گے، آپ کی ریسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ کی پرسنالٹی ڈاؤن ہو جائے گی اور ویلیو بھی نہیں رہے گی. کیا پتہ کب کون سا پرسن آپ کے خلاف ان چیزوں کا استعمال کرے، تو اس لیے ان باتوں کا چھپانا ہی بہتر ہے. So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all doing great in your life. I'm also fine. Alhamdulillah. سب سے امپورٹنٹ بات یہ سب سے پہلے کہ آپ نے یہ باتیں جو میں آپ کو بتانے والی ہوں نا، آپ نے کسی کی لائف کو جج کرنے کے لیے استعمال کبھی بھی نہیں کرنی. کہ کوئی آپ کے ساتھ اپنی لائف کا کوئی پرابلم شیئر کر رہا ہے تو آپ کہیں دیکھو یہ کیسا انسان ہے جو اپنی ساری باتیں میرے ساتھ شیئر کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ بھی شیئر کر رہا ہے. کیونکہ کسی کو بھی کسی بھی وقت آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. کسی کو بھی جج کرنے کا ہم پر کوئی حق نہیں. اس لیے ان باتوں کو آپ نے خود پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، کسی کو جج کرنے کے لیے استعمال بالکل بھی نہیں کرنا. موو ٹوورڈ دا ٹاپک. موونگ ٹو دا فرسٹ پوائنٹ دیٹ از ڈونٹ شیئر یور پرسنل لائف. سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے ہمیشہ اپنی حد تک رکھنی ہے، کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، وہ اپنی پرسنل لائف ہے. آپ کا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے. آپ کا ریلیشن بہت اچھا ہے تو آپ سب کو جا کر بتاتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا جو آپ کے بندہ ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں یا جس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ اپنے پارٹنر کے ساتھ ان کا ریلیشن نہ اچھا چل رہا ہو. تو جب آپ اس کو اپنے ریلیشن کے بارے میں بتائیں گے نا، اپنی اسٹوری بتائیں گے، اپنے قصے کہانیاں سنائیں گے، تو اس کو اپنے آپ کو نا لے کر بہت برا فیل ہوگا، وہ اچھا نہیں فیل کرے گا. اور جانے انجانے میں آپ نے اس کا دل دکھا دیا تو وہ بندہ فیوچر میں نا آپ سے بات نہیں کرنا چاہے گا. یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ سمجھتا ہو کہ آپ اس کی سچویشن کو سمجھتے ہیں کہ میرے جو ہے نا ریلیشن میرے ہسبینڈ کے ساتھ اچھا نہیں چل رہا، تو اس وجہ سے یہ میرے ساتھ ایسے اپنی باتیں بتا رہا ہے مجھے، یعنی کہ ڈاؤن فیل کروانے کے لیے. یا دوسرا افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ بڑھ چڑھ کر اپنی لائف کو شیئر کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی لائف کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، اپنے ریلیشنز کی وجہ سے خوش نہیں ہوتے، تو وہ نا آپ کی باتوں کو نیگیٹو لیتے ہیں، وہ پھر حسد رکھتے ہیں اپنے دل میں. نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے دل میں نا حسد آ جاتا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس کے ہسبینڈ تو اتنے اچھے ہیں. اور اگر سچویشن اس کے وائس ورسا ہوتی ہے، یعنی کہ اپوزٹ ہوتی ہے، آپ کا ریلیشن اچھا نہیں چل رہا آپ کے ہسبینڈ یا پارٹنر کے ساتھ، تو آپ خود جا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری تو بنتی نہیں ہے، یا میرا جھگڑا ہوتا رہتا ہے، یا میرا ریلیشن اچھا نہیں ہے، یا آپ کے ہسبینڈ کے خیالات یا ان کی تھنکنگ آپ کے ساتھ میچ نہیں کرتی، ڈفرینٹ ہے. تو اس طرح چیزیں نا لوگوں کو بتانے سے آپ کی اپنی ویلیو کم ہو جائے گی، تو اس سے آپ کا ریلیشن بھی ویک ہوگا. کیونکہ جب کہیں سے بھی آپ کے ہسبینڈ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی لائف سے ریلیٹڈ یا اس سے ریلیٹڈ باتیں کسی کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو آپ کا ریلیشن تو آلریڈی ان کے ساتھ اتنا بہترین نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو پھر بہتر ہونے کی بجائے نا اور زیادہ ویک ہو جائے گا. اس لیے آپ اوائڈ کریں کہ کبھی بھی اپنی پرسنل باتیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 2، ڈونٹ شیئر یور فائنینشیل کنڈیشن. یعنی کہ جو آپ کے مالی حالات ہیں وہ بھی آپ کبھی کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فائنینشلی بہت ویل آف ہیں، یعنی کہ آپ بالکل اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، پراپرٹی ہے، بنگلہ ہے، آپ لوگوں کو بتائیں گے نا تو کوئی بھی اتنا خوش نہیں ہوتا. کبھی کسی کو خوشی نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے. وہ آپ کے سامنے چاہے وہ خوش ہوں کہ ہاں جی آپ بتا رہے ہیں ماشاء اللہ سے آپ کے پاس تو بہت کچھ ہے، اچھی بات ہے، لیکن کبھی کسی کو خوشی نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی تو لوگ حسد بھی کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو الٹا نقصان ہوتا ہے. یا اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کی پوزیشن اچھی نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھے گا کہ آپ اس کے سامنے شو آف کر رہے ہیں کہ میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے، تو یہ اپنی مالی حالت بتا کر نا مجھے تو شو آف کر رہا ہے مجھے.
تو اس طرح سے نا پھر اگلا بندہ آپ کو رزسٹ کرنا شروع کر دے گا، آپ سے پھر دور رہے گا، اسے آپ کے ساتھ باتیں کرنا یا آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ لیکن اس کے اپوزٹ اگر آپ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں تو اگر آپ لوگوں کو جا کر بتائیں گے نا تو پھر لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اس صورت میں بھی اگلا بندہ نا آپ کو رزسٹ کرنا شروع کر دے گا، آپ سے دور ہی رہے گا، اور خاص طور پہ رشتہ دار تو کبھی آپ سے ملنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپ کے کلوز ریلیٹیو ہیں نا، آپ ان کو جا کے بتائیں گے نا کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں، تو وہ تو آپ سے بالکل بھی ملنا پسند نہیں کرتے، یہ بالکل حقیقت ہے۔ ان کو یہی ڈر لگا رہے گا کہ یہ کسی بھی وقت ہم سے مدد مانگ سکتا ہے یا ہمیں اس کی مدد کرنی پڑ سکتی ہے، تو اس لیے وہ آپ سے تعلق رکھیں گے ہی نہیں۔ تو اس لیے بہت بہتر یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی بھی پوچھے نا کیا حالات ہیں کیسے ہیں، تو آپ یہی کہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے، ہم بہت اچھے حالات ہیں، اور یقین کریں اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت نوازتا ہے جو انسان شکر ادا کرتا ہے۔ سو موونگ ٹو دا پوائنٹ نمبر 3، دیٹ از ڈونٹ ٹیل یور ویکنیس۔ اپنی کمزوریاں کبھی کسی کو نہ بتائیں۔ اکثر لوگوں کو نا اپنی ہی کئی عادتوں کی وجہ سے نہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھ میں یہ عادت ہے، میں اس کو کیسے ختم کروں، اور نہ لوگوں کو جا کر بتائیں گے کہ مجھ میں نا یہ عادت ہے، مجھ میں یہ کمزوری ہے، تو تاکہ کوئی اگلا بندہ نا مجھے مشورہ دے اور میں نا ٹھیک ہو جاؤں، میری یہ عادت خراب جو ہے نا یہ مجھ میں سے چلی جائے۔ ٹھیک ہے، ایک آدھے بندے سے مشورہ لیں جو آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، دل سے خالص ہے، آپ کے غم میں شریک ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں شریک ہوتا ہے، پھر اس سے مشورہ لیا جا سکتا ہے، جو کہ آپ کے اپنے بہن بھائی ہو سکتے ہیں۔ تو لیکن اگر ہم دوسرے لوگوں کو جا کر بتائیں گے نا کہ میرے میں یہ خرابی ہے، مجھے بتائیں کہ یہ میں کیسے ٹھیک کروں، تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی آپ کو اچھا مشورہ دے۔ الٹا اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں نا اپنا امیج خود خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی کو جا کے بتائیں گے نا کہ فلاں بندے کو میں ایسے رکھتا ہوں یا میں اپنے رشتہ دار کو ایسے رکھتی ہوں، تو اگلا بندہ بھی آپ کے بارے میں نا پازیٹیو سوچ نہیں رکھے گا، اس نے آپ کو وہ آپ کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچنے لگے گا۔ جو ایک خراب عادت اپنی آپ اس کو بتا رہے ہیں جو ایکچولی آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور اگر آپ کے اندر کوئی ایسی عادت ہے بھی تو اسے جا کر ایٹ لیسٹ لوگوں کو نہ بتائیں۔ اگر آپ اپنے اندر کی کمزوریوں کو دوسروں کو بتائیں گے تو ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے، اور آپ کے بارے میں لوگ نیگیٹو ہی امیج رکھیں گے، اور ہمیشہ آپ کی امیج لوگوں کی نظروں میں آپ کی کمیوں کو لے کر ہی بلڈ ہو جائے گی، اور آپ کی ذات کی جو کوالٹیز ہیں نا وہ ساری دب جائیں گی۔ سو ایونچولی لوگ آپ کی ویلیو نہیں کریں گے اور آپ سے ملنا یا بات کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ سو نیکسٹ پوائنٹ از ڈونٹ شیئر یور فیوچر گولز، پلانز، ڈریمز۔ کبھی بھی ہر کسی کے ساتھ آپ نے اپنے فیوچر کے گولز، پلانز، ڈریمز شیئر نہیں کرنے ہیں، کیونکہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے گولز شیئر کرنے لگتے ہیں نا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ واہ یہ دیکھو اس کے ڈریمز دیکھو ذرا، پاگلوں والے، یہ بلا باتیں کرنے والی ہیں، ایسے ہوتا بھی ہے، تو اس کے منصوبے چیک کرو ذرا، وہ الٹا مذاق اڑانے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ بولیں گے آپ کے منصوبوں کو لے کر، اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو فلاں بندے نے بھی ایسا کیا تھا، وہ تو پاسبل ہی نہیں ہو پایا، وہ نہیں کر پایا، تم کیسے کر پاؤ گے، بیچ میں ہی چھوڑ دو گے تم، اس لیے اس کو شروع ہی نہ کرو۔ تو اس سے بہتر ہے کہ تم سٹارٹ ہی نہ کرو، اور جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، تو پھر آپ کا جو ڈفرینٹ قسم کی باتیں سن کے نا، مشورے سن کے جو آپ کی اپنا جو آپ کے انر سے ایک آواز آتی ہے نا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، یہ میں کر لوں گا، یہ جو آپ کا ڈیسیژن ہوتا ہے نا، آپ پھر ڈگمگا جاتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں شاید واقعی یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نہیں کر پاؤں گا، اور پھر آپ تو اس کو یا تو اسکپ کر دیتے ہیں، یا پھر آپ اس حوصلے کے ساتھ شروع ہی نہیں کرتے کام کو، یا پھر آپ اس کو گیو اپ ہی کر دیتے ہو، جبکہ ہو سکتا ہے وہ راستہ یا وہ جو پلان آپ نے بنایا ہے، وہ فیصلہ آپ کو واقعی وہاں تک لے جا سکتا ہو جو آپ نے خواب دیکھا ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے گولز، اپنے پلانز، اپنے ڈریمز کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں، صرف ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، یا جو اس فیلڈ میں ماسٹر ہوتے ہیں، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، آپ ان سے مشورہ لیں تاکہ وہ آپ کو آپ کے گول سے لے کر کوئی اچھی جو ہے نا اچھا مشورہ دے سکیں، جو کمی ہے آپ میں نظر آ رہی اس کو، اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو بتا سکیں کہ آپ اس کو اس طرح سے لے کر چلیں گے نا تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو کسی بھی ایکسپیرینس بندے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ، ٹھیک ہے، جو آپ کو مشورہ دے سکے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے پلانز ہر کسی کے ساتھ نہ شیئر کر دیں کہ میں یہ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ میری اپریشیٹ کرے گا مجھے کہ یہ کتنے بڑے بڑے خواب ہیں اس کے، یا یہ تو یہ کر لے گا، یہ نہیں۔ کبھی کوئی جب آپ کسی کو بتا دیتے ہیں نا، اکثر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ اپنے پلانز یا گولز کسی کو بتا دیتے ہیں نا، وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے۔
ہاں، جب آپ اچیو کر لیں اپنے گولز، پھر آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، پھر لوگوں کو خود بخود نظر آ جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے یہ کام کر لیا ہے، اور یہی گریٹنس ہوتی ہے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از ڈونٹ شیئر ادر سیکرٹ۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنا کوئی شیئر کر دیتا ہے سیکرٹ، تو آپ کو وہ راز کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں، چاہے وہ آپ کا کوئی دشمن ہی آپ کے ساتھ اپنا کوئی راز شیئر کر دیتا ہے نا، آپ کے پاس راز ہی رہنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں کہ کبھی کسی کو نا آپ وہ راز نہ بتائیں۔ جیسے اگر کسی بندے نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، اپنے غم کو کم کرنے کے لیے آپ کو کوئی راز بتا دیا ہے، آپ اس کا بھرم رکھیں، کسی اور کو جا کر نہ بتائیں۔ اگر آپ کسی کو بتا دیں گے نا کہ اس نے مجھے یہ بات بتائی ہے اور یہ میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، یہ بات آگے نہ نکلے، تو وہ بات کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں نکل ہی جاتی ہے، اور اس بندے کو بھی پھر پتہ چل جاتا ہے کہ کسی نہ کسی بندے کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کے راز کو راز نہیں رکھا، تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا آپ کا ریلیشن خراب ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کے سیکرٹس جو انہوں نے آپ کو بتائے ہوتے ہیں نا، وہ پھر نا آپ کا، ان کی نظر میں بھی آپ کا امیج جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے کہ آپ تو بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر آپ نا ایک ایسے بندے کے طور پر مشہور ہو جائیں گے کہ یہ تو کوئی بات راز کی بات جو ہے نا راز رکھتا ہی نہیں ہے، یہ ادھر ادھر پھیلا دیتا ہے، اس سے کوئی اپنا راز شیئر نہ کرے۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ دیٹ از ڈونٹ شیئر یور پاسٹ۔ کبھی بھی اپنے آپ کو، خود کو اچھا پروو کرنے کے لیے کہ دیکھو میں تمہاری کتنی کلوز فرینڈ ہوں، یا میں تمہارے کتنے اچھے رشتہ دار ہوں، کسی کے ساتھ بھی اپنا پاسٹ شیئر نہ کریں۔ جو ماضی کی غلطیاں ہوتی ہیں نا، وہ اسی وقت کی ہوتی ہیں، وہ آپ کی ذات کا حصہ نہیں ہوتی، اس کو پاسٹ ہی رہنے دیا کریں، کیونکہ جو آپ نے ماضی میں غلطی کی اس سے کوئی نہ کوئی لیسن آپ نے سیکھ لیا ہے، تو بار بار اسے لوگوں کے سامنے شیئر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی پاسٹ کی غلطیوں کو رپیٹ کرتے رہیں گے نا، ہر کسی کو بتاتے رہیں گے، تو اس سے آپ کی جو پریزنٹ امیج ہے نا وہ خراب ہو جائے گی، کیونکہ کیا پتہ جو آپ کا آج دوست ہے یا جو رشتہ دار ہے یا نیبر ہے جس کے ساتھ آپ نا شیئر کر رہے ہیں، وہ آج آپ کے ساتھ بہت اچھا ہو، اور کل کو وہ آپ کی ساری جو غلطیاں ہیں نا وہ کسی آپ کے خلاف استعمال کرنے لگے اور کسی کو دوسرے کو بتا دے، تو اسی لیے پاسٹ کی جو غلطیاں ہیں نا اس کو پاسٹ میں رہنے دیں، اپنے ماضی کو ماضی میں رہنے دیں، پریزنٹ کبھی نہ اس کے ساتھ اٹیچ کریں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ ڈونٹ شیئر ایکٹ آف کائنڈنس۔ اور اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں، کسی کو کوئی ڈونیشن دیتے ہیں یا کسی کو مدد کر دیتے ہیں، تو آپ کو نا کسی بھی صورت میں کسی کے ساتھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی کہ میں نے یہ اچھا کام کیا ہے، کیونکہ اگر آپ ثواب کی نیت سے کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی ڈونیشن دیتے ہیں، کوئی چیریٹی کرتے ہیں نا، تو پھر اگر آپ کسی کو بتا دیتے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، کیونکہ صدقہ ایک ہاتھ سے کرو اور اس طرح کرو کہ دوسرا ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں نا، تو پھر آپ بدلے میں اس سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہ رکھیں کہ یہ بھی میری نا کبھی ہیلپ کرے گا، یہ میری مدد کرے گا۔ یا اگر آپ اپنا کوئی بھی اس طرح کا کام، اچھا کام لوگوں کو جا کر بتاتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بدلے میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری نا ہمیں اپریشیٹ کرے، ہمارے واہ کرے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنا صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو پھر اس کا نا ثواب بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا، اصل صدقہ وہی ہوتا ہے جو آپ کسی دوسرے کو پتہ بھی نہ چلنے دیں۔ ڈونٹ بی اے پرائز ٹیگ۔ یعنی کہ جب بھی کوئی مہنگی چیزیں لے کر آتے ہیں نا، تو ہمارا یہ دل کرتا ہے کہ ہم سب کو نا چیخ کر بتائیں کہ میں نے کتنی مہنگی چیز لی ہے، تو ان چیزوں کی پرائس نا ہم بغیر اگلے کے پوچھے ہی بتانے لگتے ہیں، ہمارا امیج ایسے بندے کی پھر بن جاتی ہے کہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شو آف کر رہا ہے، اور کئی دفعہ نا پھر لوگ مذاق بھی اڑانے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ تو چلتا پھرتا پرائز ٹیگ ہے۔ تو اس لیے آپ نے کبھی بھی کوئی مہنگی چیز لی ہے، کوئی سستی لی ہے، آپ اپنی حد تک رکھیں، اپنے استعمال کے لیے آپ نے لی ہے نا، دنیا کو تو کچھ ثابت کرنے کے لیے نہیں، تو اس لیے آپ اپنی حد تک رکھیں، آپ جو بھی شاپنگ کریں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ ڈونٹ شیئر یور پارٹنر سیکرٹ۔ یہ جو دو پارٹنرز ہوتے ہیں نا، میاں بیوی، وہ آپس میں بہت ساری چھوٹی بڑی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ دونوں بندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے پارٹنر کی، اپنے ہسبینڈ کی، یا ہسبینڈ اپنی وائف کی بات کو لیک نہ کرے۔ ریلیشن میں رہتے ہوئے بھی اگر ریلیشن ہو گیا ہے ختم، تو بھی اس کے بعد بھی ایک دوسرے کے رازوں کو راز رکھنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے نا ہسبینڈ کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپیشلی جب ریلیشن بریک ہو گیا ہو یا ڈائیورس وغیرہ ہو گئی ہو، یعنی کہ یا سیپریشن ہو گئی ہو، تو ایسی سیپریشن کی صورت میں نا وہ ایک دوسرے کی نیگیٹو باتیں یا ان کے پرسنل سیکرٹس کو ہر ایک کے سامنے ڈسکلوز کرتے ہیں۔ اور یہ بات نا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کی امیج کو سپوائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ہماری خود کی امیج پہلے سپوائل ہوتی ہے۔
تو آپ کو آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ جو بھی پرسنل اسپیس ہے اس کی ریسپیکٹ کرنی ہے، اس کی سیکرٹس کو ہمیشہ لائلٹی کے ساتھ اپنے دل میں رکھنا ہے ہر صورت میں، چاہے آپ ان کے ساتھ ریلیشن میں ہیں یا آپ اب ریلیشن میں نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، ڈونٹ شیئر یور لائف فلاسفی۔ ہماری لائف کی نا سب کی فلاسفی الگ الگ ہوتی ہے، سب کے ریلیجنز بلیفس الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن سب کے جو منزلیں ہوتی ہیں نا، ڈیسٹینیشنز جو ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے، لیکن جرنی سب کا الگ الگ ہوتا ہے، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں سفر کرنے کے۔ اس لیے ہماری لائف کی کیا فلاسفی ہے، ہمارا ریلیجیس بلیف کیا ہے، کیا عقیدے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا سب کی پرسنل ہوتی ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں روزہ رکھ رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں ہماری پرسنل ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کسی کے عقیدے کے ساتھ اپنے عقیدے کو تلاش نہ کریں، کیونکہ سب اپنے عقیدے پر پکے ہوتے ہیں، سب کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اور کسی کو کسی دوسرے کے ریلیجن یا اس کے عقیدے ماننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اپنی سائیکالوجی کو، اپنی فلاسفی کو کسی اور کے ساتھ شیئر کرنے کی کوئی لاجک نہیں ہوتی۔ بہتر ہے کہ اسے اپنی حد تک ہی رکھیں، جو سملر بلیف سسٹم والا ہو آپ کے ساتھ، جس کے عقیدے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے جیسے ہوں، جو آپ کے عقائد کے ساتھ سیم ہوں، ان کے ساتھ شیئر کریں، لیکن ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ لوگ مائنڈ بھی کر جاتے ہیں جن کے تھوڑے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اس لیے آپ ہمارے علماء حضرات ماشاءاللہ سے ہیں ان چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے، ہم کسی کو صحیح اور غلط بتانے کے لیے، شاید ہمارا علم بھی ناقص ہی ہو، تو اس لیے ان سب چیزوں سے اوائڈ کریں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو لائک کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔